حصار کی ایپیسوڈ 2 پیش کی جاتی ہے۔ ہیلو سکندر، یار دفتر سے غائب ہوئے تو اس طرح غائب ہو گئے کہ دوستوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ بس تم لوگ مذاق اڑاتے تھے نا میرا کہ میں رشوت نہیں لیتا، بڑے لوگوں سے تعاون نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ اب اس کا نتیجہ نکل آیا ہے تو تم لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا اور زیادہ موقع ملے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سارجنٹ نعمان نے کہا، پھر بولا، کوئی اپیل وغیرہ کر ڈالو، افسران بالا سے ملو، ممکن ہے تمہارا کام بن جائے۔ فی الحال اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا ہے، اگر تقدیر کی طرف سے مایوسی ہوئی تو پھر وہی کروں گا جو تم کہہ رہے ہو۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو اللہ بہتر کرے، ہمارے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ ہاں یار، ایک کام ہے تو صحیح، میں نے اسے کار کی کیفیت بتاتے ہوئے کہا تو نعمان جلدی سے بول پڑا، ارے تم نگار کی بات تو نہیں کر رہے؟ وہ ایک خوبصورت عورت ہے، سیٹھ ہدایت علی کی بیوی، ہدایت انڈسٹریز کے بارے میں شاید تم… اس کا نام نگار ہے؟ ہاں بھائی، سیٹھ ہدایت علی کی بیوی بہت کم عمر ہے، اصل میں سیٹھ ہدایت علی نے اسے دوسری شادی کی ہے۔ ہدایت علی کی پہلی بیوی 3 سال ہوئے ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ پہلی بیوی کے ساتھ ایک لڑکی، میرا مطلب ہے اس کے ہاں ایک لڑکی ہوئی تھی، وہ ہدایت علی کے ساتھ ہی رہتی ہے، نعمان نے بتایا۔ ارے واہ، یار کمال ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر اس خاندان سے واقفیت رکھتا ہے۔ ویسے ہدایت علی کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جوان ہے اور بے پناہ خوبصورت، مگر یار ایک بات تو بتاؤ، یہ سیٹھ ہدایت علی کی بیوی سے تمہارا کیا تعلق ہو گیا؟ بالکل ہی ایک نئی بات ہے۔ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بس ان دنوں سڑک گردی کرتا رہتا ہوں، میں نے خوبصورت کار میں خوبصورت عورت کو دیکھا اور نہ جانے کہ وہ میرے ذہن سے چپک سی گئی۔ بہرحال تم نے خوب بتایا اس کے بارے میں، کمال ہے یار، کچھ لوگ کیسی تقدیر لکھا کر لاتے ہیں۔ نعمان کو میں نے ٹال دیا، حالانکہ اس نے ڈیوٹی پر ہونے کے باوجود مجھے چائے کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے اس سے معذرت کر لی، میرے ذہن پر نگار سوار تھی، بڑے دلچسپ اور پراسرار واقعات تھے۔ میں اسی بات پر حیران تھا کہ وقار نے رجسٹریشن دیکھ کر صرف یہ نہیں بتایا کار سیٹھ ہدایت علی کی ہے، بلکہ اس نے ہدایت علی کے بارے میں باقی تفصیلات بھی بتا دیں۔ اس کا ذریعہ بے شک اس کا ملازم گلو تھا، لیکن بات خاصی دلچسپ تھی۔ اب یہ بات سوچنا تھی کہ اتنے بڑے آدمی کی بیوی مجھ سے ایسا کیسا کام لینا چاہتی ہے جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ کام خطرناک بھی ہے اور خالص غیر قانونی بھی نہیں۔ اب اس نے یہ الفاظ کہے تو تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ کام کچھ بھی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جو شریفانہ طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ اور پھر سب سے بڑی حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس نے میرے بارے میں معلومات کر کے مجھے تاکا تھا۔ یہ ذرا سنسنی خیز بات تھی، اگر اس بات پر غور کر لیا جاتا تو، مگر پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے بات دائرے کے اندر ہی کی ہو، شاپر ایسی کہ ہو سکتا ہے میں کوئی قانونی عمل کر سکوں۔ بہرحال جیب میں رقم ہو تو طبیعت میں خود بخود ایک جولانی پیدا ہو جاتی ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو عالیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ جو کپڑے اس نے سیے ہیں وہ دینے گئی ہے۔ بہرحال عالیہ واپس آ گئی۔ میں اپنے طور پر عالیہ کو ایک کہانی سنانے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ معصوم سی عورت تھی، عام طور سے اچھے گھروں میں رہنے والی بیویاں معصوم صفتی ہوتی ہیں۔ میرا ضمیر کم از کم عالیہ کے سلسلے میں داغدار نہیں تھا۔ وہ بے پناہ خوش ہوئی اور بولی، اس سے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کافی دنوں سے میری آنکھوں میں دھندلاہٹ اترنے لگی ہے، چشمہ بنوانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی اٹھو، تم نے مجھے اس بارے میں بتایا نہیں۔ عالیہ کو ڈاکٹر کے ہاں لے جا کر اس کی آنکھیں چیک کرائیں اور ارجنٹ چشمہ بننے کی ہدایت کی، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ رات 9:30 تک بن جائے گا۔ عالیہ کی آنکھوں پر چشمہ لگا مجھے دیکھ کر ایک ذہنی سکون محسوس ہوا۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر سلگتا رہا اور سوچتا رہا کہ عالیہ نے مجھے اپنی آنکھوں کی دھندلاہٹ تک کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اپنی ذات پر تو سب کچھ بھگت دیا جائے، لیکن اب بات عالیہ جیسی معصوم عورت پر آ گئی ہے۔ عورت کی کمائی کھانے سے تو بہتر ہے کہ تھوڑی سی جدوجہد کر لی جائے۔ بہرحال اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہا۔ پھر دوسرے دن مجھے مسز ہدایت علی کی آواز فون پر سنائی دی۔ ٹھیک 11 بجے اس نے موبائل پر مجھے فون کیا تھا۔ جی محترمہ، فرمائیے۔ پہچان لیا نا؟ ظاہر ہے اس نمبر پر آپ کے سوا مجھے اور کون فون کر سکتا ہے؟ اچھا سنو، یہ بتاؤ نیو لائن کے بارے میں جانتے ہو؟
ظاہر ہے اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ نیو لائن پر کاٹیجز بنے ہوئے ہیں، ان میں ایک کاٹیج نمبر 16 میں آج رات کو 9 بجے تک پہنچ جاؤ، وہیں پر ہماری ملاقات ہوگی۔ نیو لائن ایک تفریحی علاقہ تھا، شاہ ایک بہت بڑی جھیل تھی، بہت حسین پارک بنے ہوئے تھے اور وہیں پر یہ تفریحی کاٹیج بھی تھے۔ اس نے مجھے کاٹیج نمبر 16 بتایا تھا۔ بہرحال میں تیار ہو گیا، پھر میں نے پورا دن مختلف مشاغل میں گزارا۔ عالیہ نے گھر میں بہت عرصے بعد بہترین کھانا پکایا۔ میں نے اپنے پاس موجود تمام رقم عالیہ کو دے کر کہا تھا، دیکھو عالیہ، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جو کوشش میں کر رہا ہوں اس کے نتائج بہت بہتر ہوں گے۔ اب کچھ عرصے تک تم کام نہ کرو، اپنی آنکھوں کو آرام دو، انشاءاللہ رقم مزید آ جائے گی اور اس بات کے امکانات ہیں کہ میری بحالی بھی ہو جائے۔ سمجھ رہی ہو نا بات؟ جیسا آپ کہیں، عالیہ نے جواب دیا تھا۔ بڑا تجسس تھا مجھے، دیکھوں آگے کیا ہوتا ہے۔ آخر کار دن گزر گیا، عالیہ کے ساتھ خوش گپیاں ہوتی رہی تھی۔ پھر میں عالیہ سے یہ کہہ کر باہر نکل آیا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، واپسی میں ممکن ہے دیر لگ جائے۔ اس کے بعد ٹیکسی لے کر نیو لائن چل پڑا۔ کاٹیج نمبر 16 سے کافی دور نکلا تھا۔ نیو لائن بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا۔ وسیع اور اس علاقے میں وہ قدرتی جھیل پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے نیو لائن ایک تفریحی علاقہ بنا تھا۔ اس وقت پورا علاقہ بالکل سنسان تھا۔ میں بہت دیر تک ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ اس کے بعد ہٹ نمبر 16 کے سامنے آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے ابھی ابھی کوئی اندر داخل ہوا ہو، کیونکہ جیسے ہی میں اس کے سامنے پہنچا اندر روشنیاں جلنے لگیں اور میں نے دروازے کی بیل بجا دی۔ نہیں، بیل بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آ جاؤ، میں تمہیں دیکھ چکی ہوں۔ اس کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل دھک سے ہوا تھا، لیکن پھر میں اندر داخل ہو گیا۔ اب تو اوکھلی میں سر دے ہی دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لباس پہنی ہوئی تھی اور دن سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ایک نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد میں نے کاٹیج کے اس بڑے اور وسیع کمرے کا جائزہ لیا۔ پورا کاٹیج ہی خوبصورت تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی تو میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے معاف کرنا سکندر شاہ، مجھے ایک تمہارے جیسے ساتھی کی تلاش تھی۔ مختلف ذرائع سے میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی اور مجھے پتہ چل گیا کہ تم اپنی شرافت اور نیک نفسی کا شکار ہوئے ہو۔ مجھے تم جیسے ہی نڈر اور ہمت والے شخص کی تلاش تھی۔ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میں جانتی ہوں کہ تم بڑے سے بڑے غنڈے سے نمٹ سکتے ہو۔ مجھے اپنے کام کے لیے تم جیسے ہی بہادر آدمی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ میڈم، میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ میں نے سوال کیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس کا نام نگار ہے۔ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے اپنا اصلی نام بتاتی ہے یا نہیں۔ میرا نام نگار ہے، وہ بولی۔ ٹھیک، آپ میرا نام تو جانتی ہی ہیں۔ میں نے کہا نا، نام سے زیادہ تمہاری شخصیت سے مطمئن ہوں میں۔ ایک بار پھر شکریہ۔ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ کیا آپ یہ سننا چاہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں؟ میں نے ہنس کر کہا۔ نہیں، وہ بے وقوف قسم کے عاشق آسانی سے توڑ لاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ایسا عمل ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، موجودہ حالات میں 5 لاکھ روپے تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اب میڈم، جب آپ مجھ سے زیادہ میرے بارے میں جاننے کے دعوے کر رہی ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے لیے 5 لاکھ کی رقم کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو بس پھر تم یہ سمجھ لو کہ جو کچھ میں چاہتی ہوں، اگر تم نے اسے حسب منشا انجام دے دیا تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گی، مگر شرط یہ ہے کہ کام میری مرضی کے مطابق کیا جائے۔ کام کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا تم اس رقم کے لیے خطرہ مول لے سکتے ہو؟ ہاں، اب میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر چکا ہوں، لیکن آپ نے ایک بات مجھ سے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ کام بالکل غیر قانونی نہیں ہوگا۔ دیکھو، سمجھدار لوگوں کی طرح باتیں کرو۔ آسان کاموں کے لیے اتنی رقم نہیں پیش کی جاتی، اور ہر ایسے کام میں جو خفیہ طریقے سے کیا جائے یا رازداری سے ہو، تھوڑی بہت غیر قانونی کارروائی تو کرنا ہی ہوتی ہے۔ اب فرشتے نہ تم ہو نہ میں۔ محسوس مت کرنا، جب تم نے میرے پرس سے رقم نکال کر جیب میں رکھ لی تھی اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات نے تمہارے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ میرا خیال ہے میڈم، مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں آپ۔ بات واقعی بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ میں نے ہمیشہ دوسروں کے مذاق کو نظر انداز کر کے اپنا ایک محور بنایا تھا، لیکن سب کا سب خاک میں مل گیا، کچھ بھی نہ رہا۔
اور میری شخصیت داغدار ہو گئی۔ میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب حالات کے قیدی ہیں، ہم اپنے راستے خود متعین نہیں کر سکتے، وقت ہماری تربیت کرتا ہے۔ ہر شخص اسی طرح وقت کی قید میں زندگی گزار رہا ہے۔ کیا خیال ہے اب کام کی باتیں کریں؟ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے وہ، اس سے زیادہ بیکار باتیں اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں ایک ارب پتی کی بیوی ہوں، لیکن یقین کرو، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں بالکل قیدی ہوں۔ تم اس رقم پر غور مت کرنا جو میرے پرس میں سے تمہاری جیب میں منتقل ہوئی تھی، وہ میں نے خاص طور سے تمہارے لیے رکھی تھی۔ میرے لیے؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں، کیونکہ میں تمہارے ان دنوں کے حالات جانتی تھی۔ میرا یہی خیال تھا کہ تمہیں رقم کی شدید ضرورت ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ یہ تمہارا امتحان بھی تھا، کیونکہ تم ایک ایماندار افسر مشہور تھے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میرے شوہر کا نام تم نے ضرور سنا ہوگا۔ ہاں، سیٹھ ہدایت علی۔ آپ ان کی دوسری بیگم ہیں؟ پہلی بیگم کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے جو جوان ہو چکی ہے۔ سیٹھ ہدایت علی ملک سے باہر رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ آئے ہوئے تھے اور وہ بیمار ہیں۔ میں نے ایک سانس میں کہا، اور نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش منجمد ہو گئے تھے۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بھی بس غصہ آ گیا تھا۔ اپنی دانش میں وہ تیر پر تیر مارے جا رہی تھی اور مجھے بالکل گاؤدی سمجھ رہی تھی۔ بمشکل تمام اس نے خود کو سنبھالا اور اس کے منہ سے آواز نکلی، تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے آپ سے یہ سوال کیا؟ کیا یہی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنی معلومات کہاں سے حاصل ہوئیں؟ اوہ، وہ بولی، پھر بے اختیار مسکرا پڑی، پھر کہنے لگی، مجھے خوشی ہوئی ایک ذہین افسر میرا معاون کار ہو تو مجھے میری مشکل کا حل ضرور مل جائے گا، بشرط یہ کہ آپ کی مشکل کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ رمیہ سیٹھ ہدایت علی کی بیٹی ہے، لیکن ہم دونوں کے تعلقات مثالی ہیں۔ محاورے کے طور پر ایک جان دو غالب کہہ سکتے ہو۔ مجھے اور رمیہ کو مشترکہ طور پر 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ ہم تمہاری مدد سے یہ رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں سے تمہاری فیس 5 لاکھ روپے ادا کی جائے گی۔ میں نے غسیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ داتا دربار جاؤ، وہاں سے لنگر حاصل کرو، خود کھاؤ اور ہمارے لیے لے آؤ۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لی اور جلدی سے بولی، کنجوس سیٹھ ہدایت علی کے بارے میں تم زیادہ نہیں جانتے۔ ہمیں یہ رقم اسی طرح حاصل کرنی ہے، میں اور رمیہ سر پٹک کر مر جائیں، وہ یہ رقم ہمیں کبھی نہیں دے گا۔ ہم اسے تمہاری مدد سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گڈ، میں اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میری سوتیلی بیٹی کو اغوا کیا جائے گا۔ اغوا برائے تاوان واپسی کی قیمت 50 لاکھ۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، میں اسے اغوا کروں گا؟ او نہیں، میں بتا چکی ہوں کہ رقم کی ضرورت مجھے اور رمیہ کو یکساں ہے۔ رمیہ اس پروگرام میں یکساں کی شریک ہے، وہ خود کہیں رپوش ہو جائے گی اور اس کی واپسی کی قیمت کا مطالبہ تم کرو گے۔ تم جانتے ہو کہ دونوں طرف سے اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا تعلق محکمہ پولیس سے ہے۔ تم ہدایت علی سے اس رقم کا مطالبہ کر کے اسے حاصل کرو گے۔ فون پر دھمکی اور اس کے بعد ان کی وصول یابی بھی تمہارا کام ہے، جس کا معاوضہ 5 لاکھ ادا کیا جائے گا۔ باپ رے! اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں۔ اغوا برائے تاوان کی سزا جانتی ہو کیا ہے؟ ایسی باتیں مت کرو کہ مجھے تمہارے بارے میں غور کرنا پڑے۔ 5 لاکھ روپے کی رقم معمولی نہیں ہوتی۔ تمہیں اسی بہادری سے ابتدائی لمحات سنبھالنا ہوں گے۔ یہ نہ باقاعدہ اغوا ہے، نہ باقاعدہ تاوان کی وصولیابی۔ میں جانتی ہوں کہ اس طرح میرا شوہر بآسانی یہ رقم ادا کرے گا۔ وہ اول تو پولیس سے رجوع ہی نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لیا تو ہم دونوں یعنی میں اور رمیہ اس سے نمٹ لیں گے۔ وہ کیسے؟ یہ کہہ کر کہ یہ ایک دلچسپ ڈرامہ تھا جو ہم دونوں نے مل کر کیا۔ میں نے گہری نگاہوں سے اس چالاک اور خوبصورت عورت کو دیکھا جو ایک کھیل کھیلنا چاہتی تھی، لیکن یہ کھیل جتنا خطرناک تھا میں ہی جان سکتا تھا۔ میں نے کہا، آپ اس بات کو جتنا آسان سمجھ رہی ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کے شوہر کے پاس بے شک اربوں روپے بیکار پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے 50 لاکھ روپے نہیں دے دیں گے۔ پولیس سے مل کر وہ جو کچھ کریں گے وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھو، مجھے مایوسی اور غصے کا شکار مت کرو۔ تم بالکل بچوں کی طرح کہہ رہے ہو، جس کی مجھے امید نہیں تھی۔
تمہارے خیال میں میرا یہ منصوبہ احمقانہ ہے؟ میں نے بلا وجہ یہ ساری بھاگ دوڑ کی ہے؟ آخر بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں رخ میں نے ہی سنبھالنے ہوں گے۔ ایک طرف تم سے رابطہ رہے گا تو دوسری طرف وہ ہوگا جو صرف میں چاہوں گی، اور ہدایت علی صاحب وہ کریں گے جو میں ان سے کہوں گی۔ میں انہیں پولیس تک نہیں جانے دوں گی، میں انہیں مجبور کروں گی کہ وہ رمیہ کی زندگی بچانے کے لیے 6 رقم فوراً ادا کر دیں۔ تمہارا کام صرف فون پر رمیہ کے بارے میں اطلاع دینا اور رقم وصول کرنا ہے۔ میں نے پھر غور سے اسے دیکھا۔ خطرناک عورت ہے، لیکن وہ اس عمل کو جتنا آسان سمجھ رہی ہے وہ اتنا آسان نہیں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، نہیں میڈم، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے رمیہ بعد میں اس پر آمادہ نہ ہو۔ اس نے غصیلی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولی، واقعی تم پولیس کے قابل نہیں ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم میرے بہترین معاون ثابت ہوگے کیونکہ تم پولیس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو۔ ٹھیک، اگر تم یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرو۔ میں تمہیں زبان بند رکھنے کی قیمت ادا کر چکی ہوں، اور تم ایک لمحے کے لیے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ کیوں نہ میں اس عورت کی پیشکش قبول کر لوں اور پھر افسرانے بالا کو ان تمام واقعات سے آگاہ کر کے ان بڑے لوگوں کا کچا چھٹا کھول دوں۔ یہی سب کچھ تو ہوا تھا میرے ساتھ۔ عابد کھلانہ کی بیوی نے 3 قتل کیے تھے اور میں نے سب کچھ معلوم کر لیا تھا، لیکن کس طرح اس نے ایک چٹکی بجا کر ایک دولت مند نے سب کچھ ہوا میں اڑا دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی اعلیٰ کارکردگی کے جرم میں در بدر پھر رہا ہوں، لیکن فائدہ مد مقابل پھر ایک بڑا آدمی اور اس کی بیوی ہے۔ میں لاکھ پاؤں رگڑتا رہ جاؤں، میری کون سنے گا؟ عالیہ کو پھر ایک اور تجربے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے؟ نگار کی آواز ابھری۔ کیا خیال ہے مسٹر سکندر، ہم چلیں؟ مجھے اپنے وقت کے بیکار جانے کا افسوس ہوا۔ اس کے علاوہ ایک بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ اگر تم نے کہیں زبان کھولنے کی کوشش کی تو میں ایک نئی کہانی سناؤں گی جو تمہیں ملیہ میٹ کر دے گی۔ کہانی کیا ہوگی یہ تمہیں نہیں بتاؤں گی تاکہ تم اس کا توڑ نہ نکال لو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تم ایک معطل شدہ پولیس افسر ہو جو بڑے لوگوں کے دشمن بن گئے ہو۔ بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اس نے طنزیہ کہا۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ جو دھمکی وہ دے رہی تھی وہ میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ تو مجھے دھمکیاں دینے پر اتر آئیں؟ میں نے ابھی آپ کو انکار تو نہیں کیا؟ ویسے وسوسوں کا تم شکار ہو، انہوں نے مجھے مایوس کیا ہے۔ حالانکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ رمیہ غائب ہو جائے گی، تم ہدایت علی سے اس کی واپسی کے لیے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کرو گی۔ میں اسے مجبور کروں گی کہ وہ فوراً رقم ادا کر کے رمیہ کی جان بچائے، اور وہ یہ رقم ادا کر دے گا جس میں سے 5 لاکھ تمہارے، باقی ہمارے۔ رمیہ ہمارے اس پلان میں برابر کی شریک ہے کیونکہ اسے بھی رقم کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مجھے۔ اس میں نہ پولیس ہے نہ فوج۔ تم بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں تمہیں کہ ہدایت علی اپنی بیٹی پر جان دیتا ہے۔ کنجوسی اس کی فطرت ہے، صحیح طرح مانگنے پر یہ رقم نہیں دیتا، لیکن تاوان فوراً ادا کرے گا۔ اس کی ذمہ داری میں قبول کرتی ہوں، اور یہ بھی کہ میں اسے پولیس کا رخ نہیں کرنے دوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے ایک دن اور دیں گی میڈم؟ کل ہم کوئی حتمی ملاقات کریں گے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اوکے، کل تمہارا جواب آخری اور فیصلہ کن ہوگا۔ کل یہاں سے نکلتے ہوئے یا تو ہم ایک دوسرے کے معاون کار ہوں گے یا اجنبی۔ آخری بات یہ کہ کیونکہ میں نے ایک بہت اہم راز تمہیں دے دیا ہے، اس لیے میں یہی چاہوں گی کہ تم میرے لیے کام کرو۔ کہ دوسری رات بھی بے خوابی کی رات تھی۔ ذہن منتشر ہو تو نیند کا کیا تصور ہے؟ پولیس آفیسر کی حیثیت سے بڑی نیک نامی کمائی تھی، لیکن وقت بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ اب 5 لاکھ نگاہوں کے سامنے تھے جو میں نے کبھی اکٹھے اپنی ملکیت نہیں کیے تھے، تاہم میں نے کچھ فیصلے کرنے تھے۔ کام کرنا ہے تو کم از کم اپنی عقل کو سامنے رکھ کر کرنا تھا۔ اس کے لیے کچھ انتظامات بھی کرنے تھے۔ اب ایک عورت کے اشاروں پر تو اپنے آپ کو وقف نہیں کر دینا تھا۔ دوسرے دن 11 بجے نگار اپنے دیے ہوئے موبائل پر مجھے فون کیا۔ ہماری ملاقات ہو رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی اچھا ہوا آپ نے مجھے فون کر لیا، ایک کام کرنا تھا۔ ہاں کہو۔ اس ملاقات میں رمیہ کی شرکت بھی ضروری ہے۔ ہم تینوں آمنے سامنے بیٹھ کر تمام معاملات طے کریں گے۔ اور کچھ؟ اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ میرے خیال میں بس وقت میں کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ کیا؟ شام 5 بجے آ جاؤ، مجھے اعتراض نہیں ہے۔
جگہ تو وہی ہے۔ ہاں، اوکے، میں نے کہا، اور دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ اب اس کے لیے مجھے انتظامات کرنے تھے۔ یہ انتظامات بجلی کے تار، ٹیپ ریکارڈر اور تالا کھولنے کے اوزار وغیرہ تھے۔ 5 لاکھ روپے کے حصول کے لیے میں اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا، کچھ اپنی بچت کا سامان بھی کرنا تھا۔ ایک بار ایک بڑے افسر نے میری نیک نامی چھین لی تھی، بار بار چکر میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ انتظامات میں نے نگار اور رمیہ کی گفتگو ٹیپ کرنے کے لیے کیے تھے، تاکہ اگر معاملہ پولیس تک پہنچ جائے تو اکیلا میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ یہ نازک خواتین بھی پولیس کی تحویل میں ہوں۔ چنانچہ ٹھیک 4 بجے کاٹیج پہنچ گیا۔ قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لے کر وہاں سے کاٹیج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، پھر برق رفتاری سے اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ جس کمرے میں میٹنگ ہونی تھی اس میں ذہانت سے ٹیپ ریکارڈر فٹ کر دیا، کمرے کا جائزہ لے کر مکمل اطمینان کیا اور آخری جائزہ لے کر باہر نکل آیا۔ تالا اسی طرح لگایا اور باہر نکل کر پیدل چل پڑا۔ اندازہ تھا کہ واسطہ ایک چلاک عورت سے پڑا ہے، اس لیے ہر پہلو پر نگاہ رکھنا تھا۔ 5 بجے کے قریب میں نے ایک ٹیکسی کے ذریعے کاٹیج کا رخ کیا۔ اس طرح کاٹیج پہنچا کہ نگار کو اندازہ ہوا کہ میں ابھی آیا ہوں۔ میں نے اس کی کار دیکھ لی تھی۔ ڈرائیور کو بل ادا کر کے میں کاٹیج کے دروازے پر پہنچا، پھر بیل پر انگلی رکھنا ہی چاہتا تھا کہ دروازہ کھل گیا اور نگار کی مسکراتی شکل نظر آئی۔ میں نے تمہیں ٹیکسی سے اترتے دیکھ لیا تھا، مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، میں ہی تھوڑی سی پہلے پہنچ گئی تھی۔ ہم دونوں اسی کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں نے اپنی کارروائی کی تھی۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر ریموٹ سے آن کر دیا اور کمرے میں چاروں طرف دکھتا ہوا بولا، رمیہ کہاں ہے؟ میں نے تھوڑے سے بدحواس ہو، فوراً جذباتی ہو جاؤ گے۔ میرے خیال میں تمہیں کسی جلد بازی نے ہی نقصان پہنچایا ہے۔ رمیہ اندر آ جاؤ، اس نے میری بات کاٹ کر کہا اور رمیہ کو آواز دی۔ تبھی دروازے سے ایک قاتلانہ اندر داخل ہوئی۔ میری آنکھوں میں چکا چون پیدا ہو گئی۔ رمیہ بھرپور جوان اور اس قدر دلکش تھی کہ دیکھنے والا حواس کھو بیٹھے۔ اس نے جدید تراش کا لباس پہنا ہوا تھا، چہرے کے نقوش بھی بے حد دیدہ زیب تھے۔ اندر آ کر اس نے مجھے سلام کیا تھا، یہ سکندر شاہ ہے اور یہ رمیہ۔ ہیلو مس رمیہ، آپ رمیہ سے جو بات کرنا چاہیں کریں۔ شکریہ مس رمیہ، میڈم نگار کا کہنا ہے کہ آپ دونوں ایک منصوبے کے تحت اپنے والد یعنی ہدایت اللہ صاحب سے 50 لاکھ روپے حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے میڈم میری مدد سے آپ کے اغوا کا ڈرامہ رچانا چاہتی ہیں۔ کیا یہ سب آپ کی مرضی اور آپ کے علم میں آپ کے تعاون سے کیا جا رہا ہے؟ ہاں، بس ڈیڈی عجیب مزاج کے انسان ہیں، وہ ایسے کسی حادثے کا سن کر اس سے 4 گنا رقم ادا کر سکتے ہیں، لیکن مجھ سے لاکھ محبت کے باوجود وہ ہمیں یہ رقم نہیں دے سکتے۔ گویا سب کچھ آپ کی مرضی سے کیا جائے گا۔ 100%، رمیہ کے بجائے نگار نے کہا، پھر بولی، اب وکیلوں والی جرا نہ کرو، کام کی بات کرو۔ ٹھیک، سو ہمیں یہ کام کب کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پرسوں تک۔ مس رمیہ کہاں چھپیں گی؟ ہم نے ایک ہوٹل دیکھ لیا ہے، نگار نے کہا۔ کہاں ہے؟ سبحان پور میں، یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ مس رمیہ کو وہاں کون پہنچائے گا؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ یہ کام خود کریں گی۔ ہاں، رمیہ یہ سب کرے گی۔ وہاں کیسے جائیں گی؟ کار سے، رمیہ نے جواب دیا۔ آپ خود ڈرائیو کرتی ہیں؟ ہاں، میں اکثر لمبی ڈرائیو پر نکل جاتی ہوں۔ ٹھیک، بظاہر یہ بہت آسان نظر آ رہا ہے میڈم، لیکن اپنے تجربے کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مسٹر ہدایت علی اتنی بڑی رقم اتنی آسانی سے نہیں دیں گے، اس کے لیے ایک ماحول بنانا ہوگا، ایک تاثر انگیز ماحول۔ تمہیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ معاف کرنا، تمہیں مفت کے 5 لاکھ تو نہیں ادا کیے جائیں گے؟ نگار نے کہا، آج منگل ہے، ہمیں اپنی تیاری اس ہفتے تک مکمل کرنا ہوگی۔ ہفتے کی شام مس رمیہ تمام پروگرام بنا کر گھر کے لیے نکلیں گی، جاتے ہوئے کسی دوست کو لے لیں گی۔ آپ یہ کر سکتی ہیں مس رمیہ؟ جی، رمیہ نے جواب دیا۔ وقت کیا ہوگا؟ شام کا کوئی بھی وقت، متعلقہ شام کی مغرب کے بعد۔ ٹھیک، بالکل، یعنی 5 بجے کے بعد۔ آپ کی کوئی بیسٹ فرینڈ؟ آسیہ زرغام۔ بالکل ٹھیک، آپ پہلے آسیہ زرغام سے وقت طے کر لیں، ویکینڈ کا کوئی بھی پروگرام بنا لیں جیسے فلم وغیرہ۔ ٹھیک، میں اور آسیہ اکثر ساتھ فلم دیکھتے ہیں، ایک فلم دیکھنے کے لیے وہ اصرار کر رہی ہے، رمیہ نے کہا۔ ویری گڈ، آپ گھر سے نکل کر آسیہ کے پاس نہیں جائیں گی؟
ہاں، آپ کو یہاں بہت خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ یہ تاثر بن سکے کہ آپ خوش و خرم گھر سے نکلی ہیں۔ وہاں سے نکل کر آپ ڈریم پول ریسٹورنٹ جائیں گی، جہاں اپنی کار کھڑی کر کے آپ اندر جائیں گی، کافی وغیرہ پئیں۔ اصل میں آپ وہاں کچھ لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے بعد جب باہر نکلیں گی تو باہر ایک طرف میں آپ کا منتظر ہوں گا۔ آپ کو یہاں خاص طور سے احتیاط کرنی ہوگی، گھر میں آپ کے لیے کچھ سامان ہوگا، آپ یہاں لباس تبدیل کریں گی، مزید اپنا حلیہ تبدیل کرنا ہوگا، جس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو خود سبحان پور چھوڑ کر آؤں گا۔ بقیہ ایک سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا۔ کیا؟ نگار نے کہا، آپ نے پوشیدہ رہنے کے لیے سبحان پور کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ ہم لوگ کسی کام سے سبحان پور گئے تھے۔ وہاں ہم نے ہوٹل کاسا بلانکا میں قیام کیا تھا۔ چھوٹا سا بے حد پرسکون ہوٹل ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بے حد سستا ہونے کے باوجود بہترین سروس، بہترین کھانے۔ اس وقت رمیہ نے متاثر ہو کر کہا تھا، اگر شہری ہنگاموں سے نجات حاصل کرنے کو جی چاہے اور یہ خیال ہو کہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر کچھ وقت گزارا جائے تو اس کے لیے یہ جگہ جنت نظیر ہے، اور اس سے عمدہ جگہ دوسری نہیں ہوگی۔ بس اس اتفاق یا ضرورت کے وقت وہی جگہ یاد آ گئی۔ سبحان پور یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ کاسا بلانکا میں کمرے کے حصول میں زیادہ وقت تو نہیں ہوگی۔ فون پر کمرہ بک کرا لیا جائے گا۔ فون نمبر ہے؟ میرے پاس ہے، میں نے موبائل میں فیڈ کر لیا تھا، رمیہ نے بتایا۔ یہ کام آپ کر لیں گی؟ میں کر لوں گی، نگار نے کہا۔ اوکے، میں خود آپ کو سبحان پور لے کر جاؤں گا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی حیثیت سے مجھ پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ میں اس وقت تک وہاں رکوں گا جب تک آپ موبائل پر مجھے اوکے نہیں کہیں گی۔ ہوٹل میں آپ کو اپنے کمرے میں قید رہنا ہے۔ چائے، کھانا وغیرہ سب کچھ کمرے میں طلب کریں، خود کو بیمار ظاہر کریں اور کہہ دیں کہ آپ عمل کر رہی ہیں ڈاکٹروں کی ہدایت پر۔ ہوٹل میں آپ کو اس وقت ٹھہرنا ہوگا جب تک میں آپ کو واپس آنے کے لیے نہ کہوں۔ میرا آپ سے فون پر مسلسل رابطہ رہے گا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ جی بالکل۔ کوئی اعتراض؟ بالکل نہیں، بلکہ میں اعتراف کرتی ہوں کہ اب تم نے زیادہ بہتر کام کیا ہے۔ معاملات طے ہوئے۔ 5 لاکھ روپے کے حصول کے لیے میرے اندر کا سکندر سو گیا تھا اور ایک ذہین دماغ کام کر رہا تھا۔ آخری مرحلے کے طور پر میں نے رمیہ سے اس سہیلی کے بارے میں تفصیل پوچھی جس کا نام لے کر وہ گھر سے نکلے گی۔ میں ہر پہلو کو سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ پھر رمیہ کو سبحان پور پہنچانے کا وقت آ گیا۔ میں نے ایک اچھی سی ٹیکسی حاصل کر لی تھی اور ڈرائیور کا لباس بھی۔ دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی شناسہ مل گیا تو بتا دوں گا کہ اب اس کے سوا کیا کروں۔ مقررہ وقت پر میں ہوٹل پہنچ گیا۔ ابھی رمیہ کا انتظار کر رہا تھا کہ موبائل فون پر نگار کی کال آئی۔ اگر میں سبحان پور تک اپنی کار میں تمہارا تعاقب کروں تو میں پہلی سنسان جگہ نظر آتے ہی تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہوں، پلیز واپس آ کر مجھ سے فوراً رابطہ کرنا، وہ بولی اور اس نے فون بند کر دیا۔ رمیہ اس سے تیز ثابت ہوئی تھی کہ راستے بھر خاموش رہی تھی اور کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ سبحان پور پہنچ کر میں نے اسے کامیابی کی دعا دی اور جب اسے کمرہ حاصل ہو گیا اور اس نے مطمئن لہجے میں اوکے کہا تو میں واپس چل پڑا شہر میں۔ شہر میں داخل ہو کر میں نے وعدے کے مطابق نگار کو فون کیا۔ آ گئے تم؟ مجھ سے ملو۔ کہاں ملنا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کاٹیج سب سے بہتر ہے۔ کیا تم فری ہو؟ میرا مطلب ہے مسٹر ہدایت علی کو تمہاری گمشدگی پر کوئی تشویش نہیں ہوتی، خاص طور سے اس وقت جب ان کی بیٹی بھی ان کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہوتی، بس اسے آگے کوئی سوال مت کرنا۔ کاٹیج کب پہنچنا ہے؟ ابھی، میں وہیں ہوں، جواب ملا اور اس نے فون بند کر دیا۔ ٹیکسی سے ہی میں وہاں پہنچا تھا کیونکہ میں نے اسے 2 دن کے لیے حاصل کر لیا تھا۔ نگار پر نظر تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں تیز چمک نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، کوئی گڑبڑ؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن آپ کا چہرہ اتنا سرخ رہا تو گڑبڑ ہے۔ نہیں، میں خود کو سنبھال لوں گی۔ یہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو گھر جا کر تمام صورتحال کو مانیٹر کرنا ہے۔ میں تھوڑی سی آگے کی پلاننگ سے آگاہ ہونا چاہتی ہوں۔ یہ ضروری ہے۔ ابتدا اسی وقت ہوگی جب مسٹر ہدایت علی کو رمیہ کے گھر نہ پہنچنے کا احساس ہوگا۔ اتفاق سے اگر وہ اس پر توجہ نہ دیں تو آپ خود تشویش کا اظہار کریں گی اور پھر ظاہر ہے کہ اس سہیلی سے رابطہ کیا جائے گا جس کا نام لے کر رمیہ گھر سے نکلی ہے۔ بس اس کے بعد میرا فون پہنچے گا، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے صبح کا وقت بہتر رہے گا۔ نہیں،
رات ہی کو یہ کاروائی ہو جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح میں رات بھر ہونے والے تماشے سے بچ جاؤں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن خیال رہے پولیس سے فاصلہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس سے مطمئن رہو، میں اس کو سنبھال لوں گی۔ پھر آگے کیا کرنا ہے؟ ہاں، اس کے بعد میں مسٹر ہدایت علی سے رقم کا مطالبہ کروں گا۔ انہیں 2 دن کی مہلت دوں گا کہ وہ کیش رقم تیار کر لیں اور مزید ہدایت کا انتظار کریں۔ اب یہ آپ کا کام ہے میڈم کہ وہ روپے کی ادائیگی میں کوئی چالاکی نہ کر پائیں۔ مثال کے طور پر وہ بینک والوں کو ہدایت کر کے نوٹوں کے نمبر وغیرہ نہ لکھوا لیں اور بعد میں جب وہ نوٹوں کو خرچ کرنے کے لیے نکالا جائے تو پکڑے جائیں۔ بے فکر رہو، میں یہ سب کچھ کر لوں گی۔ اس کے علاوہ تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ روپے پیسے اور اپنے تمام معاملات اپنے ہاتھ ہی میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایسی جگہ منتخب کر لیتے ہیں جہاں انہیں ہدایت کی جائے رقم پہنچانے کی۔ مثلا نیو پیلیس۔ میں انہیں ہدایت کروں گا کہ وہ 2 بجے رات کو گھر سے نکلیں اور کار میں نیو پیلیس جانے والی سڑک پر جائیں۔ رات کے وقت اس حصے میں ٹریفک بالکل نہیں ہوتی۔ تمام رقم ایک بریف کیس میں ہونی چاہیے۔ سڑک پر کار ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو ایک جگہ سڑک پر کوڑے کرکٹ کو آگ لگی ہوئی نظر آئے گی۔ اس جگہ وہ بریف کیس کار سے پھینک دیں۔ انہیں رکنا نہیں ہوگا۔ بریف کیس پھینک کر وہ دوسری سڑک سے کار موڑ کر گھر واپس آ جائیں۔ اس دوران رمیہ لوٹ آئے گی۔ واپس آ کر وہ اسی کاٹیج میں ہمارا انتظار کرے گی۔ میں جب بریف کیس لے کر آؤں گا تو اپنا حصہ نکال کر اس میں سے بقیہ رقم رمیہ کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ لوگ اس کا کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ رقم تمہیں میرے حوالے کرنی ہوگی۔ وجہ؟ سیدھی سی بات ہے، رقم کے معاملے میں میں کسی پر اعتبار نہیں کرتی۔ رمیہ پر بھی نہیں، کسی پر نہیں۔ رقم میرے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ فی الحال یہ باتیں بیکار ہیں، اس طرح ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں ایک اور دوسری تجویز بناتا ہوں۔ میں رمیہ کو ایک خط تیار کر کے دوں گا، اسے اپنے ہاتھ سے دوسرے کاغذ پر نقل کر دے گی۔ اس طرح یہ کارروائی کچھ زیادہ حقیقت کے قریب نظر آ جائے گی۔ اس خط میں لکھا ہوگا کہ ہدایت علی مطلوبہ رقم ادا کرنے کے بعد نیو لائن آ جائیں، جہاں رمیہ ان کو مل جائے گی۔ وہاں تک پہنچنے میں انہیں 1 گھنٹہ ضرور لگے گا۔ اس 1 گھنٹے کی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ کاٹیج پہنچ سکتی ہیں اور اپنے سامنے روپے وصول کر سکتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس میں خطرہ ہے۔ روپے ادا کرنے کے بعد اگر فوری طور پر ہدایت علی کو رمیہ نہ ملی تو ممکن ہے وہ پولیس تک جا پہنچے۔ ہے وزن اس بات میں۔ اس صورت میں یہ کریں گے کہ ہدایت علی کو اس خط میں لکھا جائے گا کہ نیو پیلس میں انہیں رمیہ نہیں اس کا پتہ ملے گا۔ رمیہ کی کار پہلے سے وہاں کھڑی ہوگی اور میں اس کی اگلی سیٹ پر ایک کاغذ لکھ کر رکھ دوں گا کہ رمیہ گھر واپس پہنچ چکی ہے۔ دیکھو، برا مت ماننا، رقم ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم رقم وصول کر کے اکیلے ہی ہضم کر جاؤ۔ اگر یہ خیال تمہیں پریشان کر رہا ہے تو تمہیں پہلے ہی میرا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس سے اچھا کوئی پروگرام تمہارے ذہن میں ہو تو بتا دو، ہم اس پر غور کر لیں گے۔ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں تم پر اعتبار کر رہی ہوں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ہمیں ہر پہلو پر غور کر کے ہوشیار رہنا ہوگا۔ معاملہ اگر پولیس تک پہنچ گیا تو مختلف قسم کے سوالات میں جو پولیس کی طرف سے تم سے کیے جائیں گے تسلی بخش جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ میں ایک بار پھر تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہدایت علی کبھی اس معاملے کو پولیس تک نہیں لے جائیں گے۔ تم بالکل پریشان نہ ہو۔ بس تو پھر طے ہو گیا۔ ہاں، صرف ایک بات اور، رمیہ کے لیے ایک لباس خرید لینا کسی سستے سے اسٹور سے۔ لباس اس طرح کا ہو جس طرح آج کل اسکول کالج کی لڑکیاں پہنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک مصنوعی بالوں والی وگ بھی خریدنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ تو بس باقی کام میں کر لوں گا۔ یہ گفتگو نیو لائن کے کاٹیج میں ہی ہو رہی تھی اور جہاں میرا ٹیپ ریکارڈر موجود تھا جس نے ہر بار میری مدد کی تھی اور کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے اس ٹیپ ریکارڈر سے مزید فائدہ اٹھایا۔ رمیہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے مسلسل رابطہ رکھوں گا، چنانچہ میں نے ٹیلی فون سے ایک بار پھر اس ٹیپ ریکارڈر کا رابطہ کر لیا اور اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر آن کر کے رمیہ کو فون کرنے لگا۔ میں نے اسے تفصیلات بتاتے ہوئے اس کی کہ اغوا کی کہانی اور خط کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ میں بہت مطمئن تھا اور جانتا تھا کہ ہدایت علی اس وقت تک مجھے قانون کے حوالے نہیں کر سکتا جب تک اس کی بیوی اور بیٹی بھی قانون کے شکنجے میں نہیں آ جاتی۔ اگر وہ انہیں بچانا چاہے گا تو بعد میں اسے مجھے بھی بچانا پڑے گا۔
اور ان بڑے آدمیوں کی پہنچ کے بارے میں مجھ سے زیادہ کون واقف ہو سکتا تھا؟ اس پہنچ نے ہی تو میرا ذہن تبدیل کر دیا تھا۔ رمیہ نے کہا، میرا خیال ہے نگار نے بڑی چالاکی سے تمہیں یہ کام کرنے پر آمادہ کیا ہے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تم اس سے بھی زیادہ ہوشیار ہو۔ بہرحال اس نے ابھی تک کوئی چالاکی نہیں کی۔ ویسے کیا تم مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتی ہو؟ خاص بات تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اتنا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بہت دن سے تمہارے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ تمہارے کیس کے بارے میں اخبار میں خبر چھپی تھی، وہیں سے اس نے تمہیں ٹریس کر لیا اور میرے علم کے مطابق تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ بات کے حالات بھی مجھے معلوم ہیں۔ ٹیلی فون بوتھ میں ہینڈ بیگ بھول آنے کی ترکیب اسی نے سوچی تھی۔ اسے یقین تھا کہ تم بیگ اٹھانے ضرور جاؤ گے۔ میرا خیال تھا کہ نہیں جاؤ گے۔ ہم دونوں نے اس پر آپس میں شرط بھی لگائی تھی، پر میں یہ شرط ہار گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، تم دونوں کو آخر اتنی رقم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ البتہ میں صرف تمہارے لیے اتنا کر سکتی ہوں کہ تمہیں نگار کے بارے میں بتا دوں، وہ بہت چالاک عورت ہے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ بہت ہوشیار ہے وہ، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا کوئی ایسا دوست بھی ہے جو کبھی تمہیں اپنے ساتھ باہر لے جاتا ہو؟ ہاں، ایک دو لڑکے میرے کلاس فیلو ہیں۔ کسی کا نام بتاؤ۔ آصف۔ کیا اس نے تمہیں کبھی فون کیا ہے؟ ہاں، جب کوئی فون کال آتی ہے تو عام طور پر اس کا جواب کون دیتا ہے؟ ہمارا کک، اس کا نام اشرف ہے۔ کیا وہ تمہارے دوست کی آواز پہچانتا ہے؟ میرا مطلب ہے آصف کی آواز۔ شاید، بس یقین نہیں ہے۔ اصل میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اس سہیلی کے سلسلے میں کیا ہوا۔ یہ بات تو تمہیں لازمی امر ہے کہ نگار بتا دے گی۔ تم کسی طرح کی پریشانی کا شکار تو نہیں ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں وہ کہانی سوچ رہا ہوں جو گھر جانے کے بعد تم اپنے ڈیڈی کو بتاؤ گی۔ میں خود بھی اس بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے والد تمہارے دوستوں کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ خیر اب تم غور سے سنو۔ تم گھر سے نکلی، تمہیں اپنی سہیلی کے ہاں جانا تھا، وہ تمہیں موجود نہیں ملی۔ پھر جب تم گھر سے باہر آئی اور اپنی گاڑی کی جانب جانے لگی جو ذرا اندھیری جگہ پارک تھی، تو کسی نے تمہارے اوپر کمبر ڈال دیا اور تمہیں زبردستی اپنے کندھے پر اٹھا کر ایک کار میں لے جا کر بٹھا دیا۔ یہ سب کچھ میں تمہیں وہ کہانی بتا رہا ہوں جو واپسی کے بعد تم اپنے والد یا جو بھی تم سے ملے اس بارے میں سوال کرے اس کے سامنے دہراؤ گی۔ ایک ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ کار میں تمہیں کمبل سمیت ڈال دیا گیا تھا اور تمہیں خاموش رہنے کے لیے اغوا کرنے والے طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے جو بگڑے ہوئے لہجے میں اردو بول رہا تھا تمہیں جان سے مار ڈالنے کی دھمکی بھی دی۔ ان کی بات چیت سے تم نے اندازہ لگایا کہ وہ 3 لوگ تھے۔ یہ تمام تفصیلات تم اچھی طرح یاد کر لو۔ بہت عمدہ جا رہی ہو تم۔ پولیس اگر درمیان میں نہ بھی آئے تو میرے ڈیڈی اس طرح کے سوالات ضرور پوچھیں گے۔ وہ بہت چالاک انسان ہے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ اچھی طرح۔ تمہاری باتیں سن کر تو میں یہ محسوس کرنے لگی ہوں جیسے سچ مچ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، اس نے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالیہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی جس قدر عزت کی جائے کم ہے۔ ان دنوں میری مصروفیتیں شدید تھیں۔ میں نے اسے ایک اچھی خاصی رقم بھی دی تھی، لیکن وہ گر ہستن تھی۔ گھر میں نے کوئی ہنگامہ آرائی نہیں دیکھی جس طرح کی بہت دن کے بعد پیسے مل جانے سے ہوتی ہے۔ بالکل نارمل چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے ابھی تک ذرا بھی پریشان نہیں کیا تھا اور یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں ان کی مصروفیات میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں گھر میں وقت ہی نہیں دے پا رہا۔ بہرحال یہ اس کا تعاون اور احساس تھا جس کی میں دل سے قدر کرتا تھا۔ جب اس وقت میں گھر میں داخل ہوا تو عالیہ کے پاس نادیہ سمدانی بیٹھی ہوئی تھی، میری اخباری دوست، یا یہ کہنا چاہیے کہ میری وہ واحد دوست جس پر میں ناز کرتا ہوں، باہر سے آئی تھی۔ بڑی تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر گردن ہلائی اور بولی، مر تو نہیں گئی تھی میں؟ جہاں گئی تھی وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے تھے، مجھے اطلاع دے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حق ہے تمہارا۔ اور کچھ؟ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ دنیا میں اپنائیت کوئی چیز نہیں ہوتی، بس رواداری والی بات ہے۔ جب کوئی منہ کے سامنے آتا ہے تو دوست، بھائی، بہن، شوہر اور سب کچھ کہہ دیتا ہے، بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ویسے زبردست بات ہے نادیہ۔ ایسی شکایت وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی مصیبت کا شکار ہوں، یا کچھ الٹے بانس بریلی والا معاملہ ہے۔
ویسے عالیہ تمہیں معلوم ہے شیو بریلی اور بانس کا کیا چکر ہے؟ عالیہ ہنسنے لگی، پھر بولی، وہ چکر تو میں نہیں جانتی، البتہ کچن سے چائے کی بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، اور نادیہ کی فرمائش ہے کہ چائے کے ساتھ آلو کے چپس بھی ہوں، چنانچہ اگر تھوڑی سی اجازت مل جائے تو بس ابھی آئی۔ اجازت ہے، میں نے کہا، اور عالیہ کچن کی جانب چلی گئی۔ مجھے واقعی بہت دکھ ہوا ہے، میں ساری کہانی سن چکی ہوں عالیہ سے، خدا کی قسم بے مثال عورت ہے، بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، مگر جو بھی نظر آ جائے، عالیہ کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس جیسی عورت ملنا مشکل ہے۔ شکریہ، میرا خیال ہے مجھے ایک مہم کا آغاز کر دینا چاہیے تمہاری نوکری کی بحالی کے لیے۔ ویسے اصولی طور پر تمہیں آئی جی کو اپیل کرنی چاہیے تھی، سمجھ رہے ہو نا تمہیں واپس لیا جا سکتا ہے۔ کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن پہلے تھوڑا سا آرام، بے شمار پرانے دوست ہیں جن سے ملنا جلنا بند ہو گیا تھا، اور وہ لوگ بڑی شکایتیں کرنے لگے تھے، از ذرا ان سے مل کر دل خوش ہوا ہے۔ ہاں ہاں، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے گھر کے حالات دیکھ کر۔ یار ہمیشہ تم سے کہا ہے کہ فرشتے آسمان پر ہوتے ہیں، تم زمین کے فرشتے ہو، بس اور کیا کہوں تم سے۔ چھوڑو ان باتوں کو، کہو اخبار کیسا جا رہا ہے؟ میں تو باہر گئی تھی ٹریننگ کے لیے، آ گئی ہوں۔ سرخیاں دیکھیں، آج کل اغوا اور ڈکیتی کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں، پولیس خاصی متعدد ہے، لیکن اخبارات ایسی خبروں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تم اپنی ذہانت داری کا شکار ہو گئے۔ نہیں نادیہ، اس بات کو میں قیامت تک تسلیم نہیں کروں گا کہ نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ وقت اور حالات کی بات ہے، کبھی کبھی حالات بگڑ جاتے ہیں لیکن سنور بھی جاتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں گے کہ وقت کیا کہتا ہے۔ اتنی دیر میں عالیہ چائے وغیرہ لے آئی تھی۔ نادیہ میری ہمدرد تھی، ہم صرف ایک دوسرے کے دوست تھے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر میری شادی عالیہ سے نہ ہوئی ہوتی تو صرف نادیہ میری شریک زندگی ہوتی۔ وہ آخری الفاظ ادا کر کے اٹھ گئی۔ مجھے اتنے حقوق حاصل ہیں سکندر کہ بعض معاملات میں تم سے مشورہ کیے بغیر یا تمہاری اجازت کے بغیر ٹانگ اڑا سکوں۔ میں ٹانگ اڑاؤں گی، اور ضرور اڑاؤں گی، کیونکہ میں حقیقت جانتی ہوں۔ نادیہ میری بات تو سنو۔ خدا حافظ، اس نے کہا اور چلی گئی۔ میں گہری سانس لینے لگا تھا، پھر میں نے عالیہ کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے شانے اچکا کر بولی، میں ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عالیہ نے یہ الفاظ شرارت سے کہے تھے، جس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، وہ بے حد مخلص ہے، لیکن ان دنوں میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے مجھے ایک معقول رقم مل جانے کی امید ہے، جس کا ایڈوانس مجھے مل چکا ہے۔ میں کوئی ملازمت تو کر ہی نہیں سکتا، سارے کام مکمل ہو گئے تھے، اب اس کا آغاز کرنا تھا۔ وہ وقت آ گیا جب مجھے سیٹھ ہدایت علی سے رابطہ کرنا تھا۔ اس کے لیے پہلے سے جگہ منتخب کر لی گئی تھی۔ ایک سنسان علاقے میں ایک پبلک کال بوتھ سے میں نے سیٹھ ہدایت علی کے فون نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے کسی نے فون اٹھایا تھا۔ ہدایت علی سے بات کراؤ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوست ہوں ان کا۔ آپ کا کیا نام ہے جناب؟ فضول باتیں کرنے کی بجائے میری ان سے بات کراؤ، نام وغیرہ میں ان کو بتا دوں گا۔ وہ دراصل ان کی کچھ طبیعت خراب ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ لگتا ہے اس گھر میں تمہارے دن پورے ہو گئے ہیں، نام بتاؤ اپنا۔ میری یہ دھمکی کارگر رہی۔ دوسری طرف خاموشی ہو گئی، پھر کچھ دیر کے بعد ایک آواز سنائی دی۔ کون صاحب ہیں؟ سیٹھ ہدایت علی بول رہے ہیں؟ ہاں میں ہوں۔ سیٹھ صاحب، غور سے سنیے، آپ کی لڑکی رمیہ ہدایت علی کو ہم نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کی رہائی کے لیے آپ کو صرف 50 لاکھ روپے ادا کرنا ہوں گے، اور آپ نے ہماری ہدایت کے مطابق یہ روپیہ ادا نہ کیا تو ایک مقررہ وقت کے بعد کسی مناسب جگہ آپ کو رمیہ کی لاش مل جائے گی۔ فکر مند نہ ہونا، ہم آپ کو ملنے کی جگہ کی نشاندہی کر دیں گے۔ مزید یہ کہ آپ نے پولیس کو اطلاع کی یا کوئی اور چلاکی کی تو ہم پہلے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں، پھر کلائی، اور آخر میں اس کے دونوں بازو آپ کو پیش کر دیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے کہا، ہیلو؟ ہاں ہاں، دوسری طرف سے پھنسی پسی آواز سنائی دی۔ یہ رقم کس طرح ادا کرنی ہوگی؟ 48 گھنٹے یعنی 2 دن کا وقت دیا جا رہا ہے آپ کو۔ یہ وقت روپے کے انتظام کے لیے کافی ہے، لیکن خیال رکھیے گا، آپ کی بیٹی کی زندگی کا دار و مدار آپ کی عقل مندی پر ہے، اور عقل مندی یہی ہے کہ کس طرح کی چالاکی نہ کریں۔ ان جملوں کی ادائیگی کے بعد میں نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، اور اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتے ہوئے
دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں ایسا انسان نہیں تھا، لیکن پھر دل کو ڈھارس دی کہ میں نے نہ تو کسی کا اغوا کیا ہے، نہ یہ پروگرام میرا ہے۔ اگر یہ معمولی سا کام میں نہ کرتا تو وہ شاطر عورت کسی اور کو منتخب کر لیتی۔ بہرحال خود کو بہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ دل ملول تھا کہ نہ جانے بیچارے ہدایت علی پر کیا گزری ہوگی۔ گھر پہنچا تو ایک دھماکہ میرا منتظر تھا۔ عالیہ نے بتایا پولیس ہیڈ کوارٹر سے ایس آئی فراز آئے تھے۔ ایس پی نظام اللہ صاحب نے صبح 9 بجے بلایا ہے، کہا ہے کل لازمی ہیڈ کوارٹر رپورٹ کریں۔ میں دھک سے رہ گیا تھا۔ ایس پی نظام اللہ کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، بڑے سخت آدمی تھے، پتہ نہیں کیوں بلایا تھا مجھے۔ بہرحال رات بڑی مشکل سے گزری تھی۔ صبح کو اٹھا، غسل وغیرہ کیا، عالیہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ ناشتہ میں نے اس کے ساتھ ہی کیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے چہرے پر سوال مچل رہے ہیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ایس پی صاحب نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ میں نے خود ہی اس کی تسلی کے لیے کہا، پوچھ کیوں نہیں رہی؟ مجھ سے جو پوچھنا چاہتی ہو۔ ویسے سچ بتاؤں، ابھی تک میں بھی نہیں سمجھ پایا ہوں کہ ایس پی صاحب نے مجھے کیوں طلب کیا ہے۔ خدا کرے نوکری بحال ہو جائے، عالیہ نے دعائیہ انداز میں کہا۔ بہرحال اس کے بعد تیار ہونے لگا۔ ایس پی نظام اللہ کے بارے میں مجھے یہ پتا تھا کہ وقت کے خاص طور سے پابند ہے، چنانچہ اس کا بھی خیال رکھا تھا۔ میں نے اور اوپر ٹھیک 9 بجے ان کے آفس کے دروازے پر پہنچ گیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے سامنے ہی اپنے آفس میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہوئے۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کے انہوں نے ٹوپی وغیرہ اتار دی اور پھر چشمہ اتار کر ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور اسی آنکھوں پر لگا کر بولے، آؤ بیٹھو۔ یس سر، تھینک یو۔ میں نے مستعدی سے کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اخبار والوں سے بڑی زبردست دوستیاں ہیں تمہاری، ہمارے خلاف مہم چلانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نظام اللہ صاحب نے کہا۔ نہیں سر، میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اعلیٰ حکام کا حکم ہمیشہ سر آنکھوں پر۔ ہاں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں نے جرم کیا کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے سخت سخت ناانصافی ہوئی ہے۔ میں نے تو ایک ایسے خاندان پر ہاتھ ڈالا تھا جو مجرم خاندان تھا۔ سر، میرے جیسے بہت سے افراد بہت سے الفاظ کہا کرتے ہیں، میں بھی وہی الفاظ کہوں گا کہ بس بس بس، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو سب کو معلوم ہے۔ خیر، ڈی آئی جی صاحب کا حکم ہے کہ تمہاری کہیں تعیناتی کر دی جائے۔ فی الحال میں تمہیں ہیڈ کوارٹر میں ہی رکھ رہا ہوں، کسی مناسب جگہ تمہاری ڈیوٹی لگا دی جائے گی، کل وردی پہن کر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے اخبار والوں کے بارے میں ابھی کچھ کہا تھا؟ وہ ایک رپورٹر ہے، کیا نام ہے اس کا، شاید نادیہ سمدانی، ڈی آئی جی صاحب کے پاس براہ راست جا پہنچی تھی۔ میں بھی اتفاق سے اس وقت کسی کام سے وہاں موجود تھا۔ بڑے سخت الفاظ میں اس نے کہا کہ سکندر شاہ کو کیوں معطل کیا گیا ہے؟ اس نے تو ایک مجرم خاندان پر ہاتھ ڈالا تھا جو 3 لڑکیوں کا قاتل ہے۔ سارے کام ہونے کے بعد صرف ایک بڑے آدمی کے اشارے پر نہ صرف یہ کیس ختم کیا گیا بلکہ سکندر شاہ کو معطل کر دیا گیا۔ وہ تمام تفصیلات اکٹھا کر رہی ہے۔ اگر سکندر شاہ کو فوراً ڈیوٹی پر نہ لیا گیا تو وہ صرف اپنے اخبار میں بلکہ جہاں جہاں اس کے تعلقات ہیں وہاں یہ خبریں لگائے گی اور تہلکہ مچا دے گی۔ بڑی پرجوش لڑکی ہے۔ تمہاری کون ہے؟ دوست ہے سر، صرف دوست۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی، بڑی اچھی دوستیاں قائم کر رکھی ہیں تم نے۔ ویری گڈ، کمال ہے، ہمارا ایسا کوئی دوست نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ میں باہر نکل آیا۔ نادیہ سمدانی اس وقت ملک سے باہر تھی جب میں زیر عتاب آیا تھا، ورنہ اس کی مدد سے واقعی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اب بڑا الجھ گیا تھا۔ کل سے ڈیوٹی جوائن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اخبار کے اس دلچسپ ڈرامے میں مرکزی کردار بھی ادا کرنا ہے۔ بس کبھی کبھی اسی طرح کے دلچسپ واقعات ہوا کرتے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر میں بھی ایس پی نظام اللہ صاحب کے پینل میں ڈیوٹی لگی تھی اور نظام اللہ صاحب نے فوراً ہی مجھے طلب کر لیا تھا۔ ایک بڑے آدمی کے سلسلے میں پھر تمہیں ملوث ہونا پڑ رہا ہے، فوراً کام شروع کر دو، مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ ایک بہت ہی سنسنی خیز واقعہ ہے جس میں تمہیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع مل جائے گا۔ جی سر۔ تم نے سیٹھ ہدایت علی کا نام تو سنا ہوگا، مشہور کروڑ پتی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس کی لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں کام کرنا ہے، کام تمہاری پسند کا ہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا پورا بدن تھرا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایس پی نظام اللہ کوئی طنز تو نہیں کر رہے ہیں مجھ پر، پول تو نہیں کھل گئی ہے میری۔ میں اپنے اضطراب کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا،
لیکن شکر ہے ایس پی صاحب کی نگاہیں میرے چہرے پر نہیں تھیں۔ وہ دیوار کو دیکھ رہے تھے اور کچھ سوچنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ کیس باقاعدہ ہمارے پاس نہیں آیا، بلکہ اس کا ذریعہ کچھ اور بنا ہے۔ تب انسپکٹر زیدی تمہیں اسسٹ کرے گا۔ کیس کی فائل اسی کے پاس ہے۔ زیدی تمہارے پاس پہنچنے والا ہے، جاؤ۔ جس طرح میرے قدم میری آفس تک پہنچے تھے میں ہی جانتا ہوں۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، لیکن اپنے آفس تک آتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر یہ صرف ایک اتفاق ہے تو بڑا دلچسپ اتفاق ہے۔ میں اپنی ملازمت پر بحال بھی ہوا اور پھر وہی کیس میرے پاس آ گیا۔ یہ ایک ڈرامائی بات تھی۔ پھر سب انسپکٹر زیدی میرے آفس پہ پہنچ گیا۔ اس نے مجھے میری بحالی کی مبارکباد دی۔ نظام اللہ صاحب نے کسی کیس کے بارے میں کہا ہے، تم اس کی انفارمیشن مجھے دو گے؟ میں نے براہ راست سوال کیا۔ جی سر، ہمیں ایف آئی آر نہیں ملی ہے، لیکن آپ اس تمام تر تفصیل کو ایف آئی آر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اصل میں ہمیں ایک بینک مینیجر نے اطلاع دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کئی بینکوں نے مل کر یہ انتظام کر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اچانک بینک سے کوئی بڑی رقم نکلوائے تو وہ اس کی اطلاع پولیس کو ضرور دیں۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اس طرح اچانک بینک سے روپے نکالنے کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی بلیک میلر کو یہ رقم ادا کر رہا ہے یا پھر کسی عزیز کے سلسلے میں اسے تاوان ادا کرنا ہے۔ عام طور سے اتنی بڑی رقم کو اچانک نکلوانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے، اور یہ رقم سیٹھ ہدایت علی نے ایمرجنسی میں بینک سے مانگی ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے، سیٹھ ہدایت علی ایک کاروباری آدمی ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی تجارتی لین دین کر رہے ہوں۔ میں نے بھی یہ سوچا تھا سر، چنانچہ میں نے تحقیق کرنا مناسب سمجھی اور مجھے پتہ چلا کہ سیٹھ ہدایت علی کی لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ معلومات مجھے سیٹھ ہدایت علی کے ایک ڈرائیور سے حاصل ہوئیں جو ایک سابق پولیس مین ہے اور میرا شناسا۔ مجھے اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سیٹھ ہدایت علی کی بیٹی فلم دیکھ کے اپنی سہیلی کے ساتھ جانے والی تھی، مگر وہ سینما پہنچی اور نہ گھر واپس آئی۔ یہ بات کیسے پتہ چلی؟ سیٹھ ہدایت علی نے خود بھی بھاگ دوڑ کی، اس کی سہیلی سے بھی معلومات حاصل کی اور پتہ چلا کہ وہ وہاں نہیں پہنچی۔ اور ہدایت علی نے ابھی تک پولیس میں کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، ویسے ابھی انہوں نے روپیہ نہیں نکلوایا ہے۔ ہمارے دو آدمی بینک کے باہر موجود ہیں۔ جیسے ہی سیٹھ صاحب روپے نکالنے بینک آئیں گے ہمیں اطلاع مل جائے گی۔ 4 تم نے تو واقعی کافی کام کر لیا۔ جی سر، جیسے ہی مجھے ہدایت ملی میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آپ کی طرف سے اگر میری جد و جہد کی پذیرائی ملی تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ گڈ۔ بہرحال ویسے اس لڑکی کے بارے میں مزید کچھ معلوم ہو سکا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خود ہی اپنے کسی محبوب سے خفیہ طور پر شادی رچانے گھر سے چلی گئی ہو؟ ایسی صورت میں سر، سیٹھ ہدایت علی کو 50 لاکھ روپے کی ضرورت اچانک سے کیوں پڑ جائے گی؟ ہو سکتا ہے کسی نے انہیں بلیک میل کیا ہو۔ بہرحال سر، یہ تو تحقیقات سے ہی پتہ چلے گا۔ ویسے اغوا کا امکان زیادہ ہے۔ جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے، 20-22 سال کی خوبصورت لڑکی ہے، حد سے زیادہ آزاد خیال اور شاید رومان پسند بھی۔ اس کی کوئی تصویر مل سکی ہے؟ ڈرائیور نے میری بڑی مدد کی ہے سر۔ ویسے ڈرائیور ہی کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کی کار بھی غائب ہے۔ اس کا نمبر میں لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ اور چارہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے تلاش کرنا شروع کر دیں؟ آئندہ اقدامات اس بات پر منحصر ہیں کہ سیٹھ ہدایت علی پولیس کی مدد طلب کرتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے سر، لیکن کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ایک سادہ لباس میں آدمی سیٹھ ہدایت علی کے پیچھے لگا دیں تاکہ جب وہ کسی کو رقم ادا کرنے جائیں تو پتہ چلایا جا سکے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی ایک ایسی بات ہے جسے ہم بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ جب تک وہ خود ہم سے کوئی درخواست نہ کریں ہم براہ راست کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ فرض کرو کہ ہم نے ان کا تعاقب کیا اور اغوا کرنے والوں کو پتہ چل گیا اور اغوا کرنے والوں کو ہماری نگرانی کی خبر لگ گئی اور انہوں نے غصے میں آ کر لڑکی کو قتل کر دیا، اس وقت ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ جب تک ہدایت علی ہم سے رجوع نہ کریں ہم کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، تب انسپکٹر زیدی نے کہا اور مجھے سلوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ سارے واقعات اس قدر برق رفتاری سے پیش آئے تھے کہ کسی بھی مسئلے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی شدید غصہ تھا کہ نگار نے مجھے پورا یقین دلایا تھا کہ یہ کیس پولیس تک نہیں پہنچے گا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی میری تقدیر ہی تھی کہ میرے علم میں آ گیا تھا، ورنہ سب کچھ کیا دھرا چوپٹ ہو جاتا۔ بہرحال
نادیہ سمدانی کا بھی شکر گزار تھا۔ اسے جو کچھ کیا تھا اس قدر مخلصانہ کیا تھا کہ اس میں ذرا برابر بھی کھوٹ تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ صحیح معنوں میں اس نے میرے مستقبل کے لیے ایک کردار ادا کیا تھا، لیکن ایسا تھوڑی دیر کے بعد ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ میں ایک طرف کی مصروفیت سے فارغ ہو جاتا، ضمیر کو جو داغ لگایا تھا کم از کم اس کا نتیجہ ہی حاصل ہو جاتا۔ یہ فیصلہ کیا کہ نادیہ سمدانی کا شکریہ بعد میں کروں گا، پہلے ذرا ان حالات کا جائزہ لے لوں۔ موبائل فون پر نگار سے رابطہ قائم کیا اور صرف اتنا کہا کہ وہ وہاں پہنچ جائے۔ دوپہر کو 1 بجے میں اس کاٹیج پر پہنچ جاؤں گا۔ نگار ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی مگر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ مس کالیں کرتی رہی لیکن میں نے اس کا فون ریسیو نہیں کیا۔ آخر مقررہ وقت پر میں نیو لائن پہنچ گیا۔ وہ ہٹ نمبر 16 کے سامنے ٹہل رہی تھی۔ میں سادہ لباس میں تھا، کوئی بھی وقوفی نہیں کر سکتا تھا۔ پہنچا بھی ٹیکسی سے ہی تھا اور میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کافی فاصلے پر رکوا دیا تھا۔ نگار نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا اور بولی، پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہدایت علی نے بینک سے رقم کا مطالبہ کر دیا ہے اور آج وہ یہ رقم نکلوا رہی ہیں۔ ویسے نہ جانے کیا کیفیت ہے، میری الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کاش ہم بغیر کسی مشکل کے اس روپے کے حصول میں کامیاب ہو جائیں۔ آؤ اندر آؤ۔ میں اس کے ساتھ سے ہٹ کر اندر داخل ہو گیا لیکن میری پیشانی پر ناگواری کی شکنیں تھیں۔ وہ بولی، کیوں خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ سب کچھ چوپٹ کر دیا تم نے اور کہتی ہو کیا بات ہے؟ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولی، یہ سن کر تمہیں خوشی ہوگی کہ تمہارے بینک کے مینیجر اور ہدایت علی کے ڈرائیور نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ پولیس کو معلوم ہو چکا ہے کہ رمیہ اغوا ہو گئی ہے۔ کیا؟ وہ بری طرح اچھل پڑی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے ہذیانی سے انداز میں کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہمت ہار گئے ہو اور آگے کام کرنے سے گریز کرنا چاہتے ہو؟ بکواس مت کرو نگار، تم نے مجھے بھی اپنی حماقت کے جال میں پھانس لیا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ تمہارے بینک مینیجر نے پولیس کو فون کیا اور کہا کہ سیٹھ ہدایت علی 50 لاکھ روپے کیش بینک سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے بینک فوراً ہی اتنی بڑی رقم ادا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بینکوں نے اور پولیس نے یہ بات پہلے سے طے کر لی ہے کہ اچانک غیر معمولی طور پر کوئی شخص بڑی رقم بینک سے نکلوانے کی کوشش کرے تو بینک مینیجر اس بات کی اطلاع پولیس ہیڈ کوارٹر کو دے۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میرے بارے میں شاید تم نے تحقیقات کرنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ پہلے تو تم نے بڑی تفصیل سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ تمہیں یہ سن کر پتہ نہیں افسوس ہوگا یا خوشی کہ میری ملازمت بحال ہو گئی ہے۔ اوہ، آگے تو سناؤ۔ بس ایس پی نظام اللہ نے اس سلسلے میں بینک مینیجر کی رپورٹ پر توجہ دی اور اس کے بعد ہدایت علی کے ڈرائیور سے بات چیت کی گئی۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ تمہارا ڈرائیور ایک سابق کانسٹیبل ہے۔ اس نے ایس آئی زیدی کو بتا دیا کہ رمیہ اپنے پروگرام کے مطابق سہیلی کے ساتھ سینما دیکھنے گئی تھی اور رات کو گھر واپس نہیں آئی۔ اسے اغوا کر لیا گیا ہے اور باقاعدہ پولیس ڈپارٹمنٹ چوکس ہے اور اس نے کام شروع کر دیا ہے اور کب اسے سنسنی خیز کیس میں ہاتھ ڈالنے کا موقع ملے۔ نگار کے چہرے کی پلاہٹیں قابل دل تھی، چوں لگتا تھا جیسے اس کے بدن کا سارا خون ایک دم خشک ہو گیا ہو۔ بہت دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ مجھے تو روپے کی اشد ضرورت ہے۔ تم نے حماقتیں کی ہیں نگار، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ پولیس بہر اس معاملے میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہو جائے گی۔ ہاں مگر اب بتاؤ، اب تو تم ڈیوٹی پر آ گئے ہو، کیا کر سکتے ہو اس بارے میں؟ پولیس اس وقت تک اس معاملے میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گی جب تک تمہارے شوہر خود اس سے درخواست نہ کریں۔ روپیہ لے جاتے ہوئے بھی شاید ان کی نگرانی نہ کی جائے کیونکہ میں اس معاملے میں مداخلت کروں گا، بس شرط یہ ہے کہ تمہارے شوہر خود پولیس کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ اوہ میرے خدا، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی۔ ہمارا پلان تو بہترین طریقے سے کام کر رہا تھا، یہ بغلی راستے سے اس طرح ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھو، میں نے تم سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی طرح سیٹھ صاحب پولیس تک نہ پہنچنے پائیں۔ ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہیں باز رکھنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ہم دونوں سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میں زیادہ پرسکون ہوں۔ چونکہ کیس مکمل طور سے میرے ہاتھ میں تھا اور میں دونوں رخ سنبھالے ہوئے تھا، میں نے چونک کر کہا، ایک بات بتائیے نگار صاحبہ۔ جی؟
रम्या की कार होटल से घर वापस पहुंची या नहीं? हाँ, पहुंच गई है। इलाके के पुलिस स्टेशन से इत्तला मिली थी। कार होटल के बाहर खड़ी हुई थी। उन्होंने यकीनन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से उस कार के बारे में मालूमात हासिल की और हिदायत अली साहब ने फ़ोन कर दिया और कहा कि कार उनके घर पहुंचा दी जाए। गलती से वहां रह गई है। गुड। इस तरह मुझे सेठ साहब से मुलाकात का मौका मिल सकेगा। ये बहुत अच्छा हुआ। बहरहाल, इधर तो मैं सेठ साहब से मुलाकात करूंगा और ये जायज़ा लेने की कोशिश करूंगा कि वो रमिया के अगवा के वाक़े को पुलिस तक पहुंचाना चाहते हैं या नहीं। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि रमिया को अब सुभानपुर से वापस बुला लिया जाए ताकि लेन देन फ़ौरन ही हो जाए। रमिया को वापस बुलाकर हमें आर्जी तौर पर इसी हिट पे छुपा देना होगा और जो रकम का लेन देन हो जाएगा तो फ़ौरन ही उसे वापस भिजवा दिया जाएगा। रकम के असूल के लिए क्या कहोगे? बस यही कि सेठ साहब मुकर्ररा जगह पर धीमी रफ्तार से कार चलाते हुए जाएंगे, यहाँ तक कि उन्हें किसी सड़क पर आग जलती हुई नजर आएगी। नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस उसी जगह सड़क पर फेंक देंगे। रात को तकरीबन 2:30 बजे का वक्त देंगे हम उन्हें और ये रकम हमारे कब्जे में आ जाएगी। क्या समझे? ये प्रोग्राम इस वक्त तय होगा जब सेठ साहब बैंक से रकम निकाल लेंगे और उसकी इतला तुम मुझे दोगी। ठीक है। और इसके बाद रमिया को घर पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, एक बात मैं तुम्हें ख़ास तौर से बताऊं, वो ये कि अपने ड्राइवर से होशियार रहना और जब घर से निकलो तो इत्मीनान कर लेना कि वो तुम्हें जाते हुए नहीं देख रहा। पुलिस का मुखबर है। मैं समझती हूँ, निगार ने जवाब दिया। बहरहाल, मैंने अपनी दानिश पे अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी और चूंकि अभी इस केस का इंचार्ज मुझे बना दिया गया था, चुनाचे एसआई जैदी को साथ लेकर मैं सेठ साहब के घर पहुंच गया। मैंने चौकीदार से कहा, मिस रमिया हिदायत अली से मुलाकात करनी है। सर, वो तो मौजूद नहीं है, चौकीदार ने कहा। फिर उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? मैं क्या बता सकता हूँ। सेठ हिदायत अली मौजूद हैं? जी हाँ साहब हैं। चाहों से कौन इंस्पेक्टर सिकंदर शाह से मुलाकात करने आया है। मैं अंदर इतला करता हूँ। चौकीदार जल्द ही वापस आ गया और हमें अंदर जाने का इशारा किया। फिर खानसामा की रहनुमाई में मुख्तलिफ बरामदों और कमरों से गुजरते हुए हम एक बड़े हॉल में दाखिल हुए। हिदायत अली एक आरामदेह कुर्सी पर टेक लगाए बैठे हुए थे। वो चेहरे से बीमार नजर आ रहे थे। उनसे कुछ ही फासले पर एक कुर्सी पर निगार बैठी हुई थी। उसने निगाह उठाकर हमें देखा। एक इंग्लिश मैगजीन उसके हाथ में था। मैं आगे बढ़ा और मैंने हिदायत अली को सलाम करके उनसे मुसाफा करते हुए कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर सिकंदर शाह है। आपको तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ। बैठिए, फरमाइए, मैं किस काम आ सकता हूँ? ये मेरे मुअव्विन सब इंस्पेक्टर जैदी हैं। मैं असल में मोहतरमा रबिया हिदायत अली से मिलने आया था। पता चला है वो घर पे नहीं है। उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? असल में एक कार एक्सीडेंट हुआ है। एक औरत कार की जिद में आकर काफ़ी ज़ख्मी हो गई है। जिस कार से उसकी टक्कर हुई थी वो कार हादसे के बाद रुकी नहीं और उस वक्त का उस कार को मिस रमिया चला रही थी। कार बाद में एक होटल के सामने खड़ी हुई मिली थी, जिसके बारे में रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मालूमात के बाद पुलिस ने उसे आपके घर पहुंचा दिया है। उस औरत की लवाहिकी ने मालूमात करने के बाद कार का नंबर दिया है और एफआईआर दर्ज कराई है। इस सिलसिले में आपकी साहबजादी से मिलना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह जल्द अपलोड की जाएगी।